بسم الله الرحمن الرحيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نحمده ونصلي على رسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله مولانا العظيم. جمیع حاضرین مکرم، سامعین محترم، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جس آیت مقدسہ کو آج کی گفتگو کے لیے عنوان بیان بنا کر آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، پروردگار عالم ان مقدس اور نورانی کلمات میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو شخص بیت اللہ شریف کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں گھومے اور سعی کرے۔ جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی اس نیکی کا بہترین بدلہ دینے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ لازمی بات ہے کہ صفا مروہ کا ذکر آپ کے سامنے آنے کے بعد ہمارا خیال اور ہمارا تصور سرزمین مکہ کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ صفا اور مروہ یہ وہ مقدس ترین پہاڑ ہیں جو کعبۃ اللہ شریف کے دامن میں پائے جاتے ہیں، جن کو پروردگار عالم نے وہ اعزاز اور شرف عطا فرمایا کہ حج میں بھی صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرنے اور دوڑنے کو واجب قرار دیا گیا، پھر عمرے میں بھی اس کو واجب بنایا گیا۔ حج اور عمرہ دونوں میں بھی صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے۔ تو اس کے وجوب کو جانتے ہوئے ہم آگے بڑھیں تو میں اس صفا مروہ کے ذکر کو شروع کرنے سے پہلے آپ کا خیال اور آپ کا تصور سابقہ آیتوں سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ جس طرح ہمارے ذہن کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان میں جو ذبح کا واقعہ پیش آیا تھا، قربانی کا، تو وہ جو قربانی کا واقعہ جیسے ہی ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ابتلا، مصیبت اور بلا اور آزمائش کا تصور آنا لازمی۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چاہنے والے باپ کو حکم دے رہا ہے کہ محبوب پیارے حسین و جمیل فرزند کے گلے پر چھری چلائے. تو بہت بڑی آزمائش تھی. قرآن مجید میں اس کو بہت بڑی آزمائش قرار بھی دیا گیا. چنانچہ جس طرح ذبح کا لفظ سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی قربانی کا لفظ سننے کے بعد ہمارا جو خیال ہے وہ بڑی آزمائش کی طرف جاتا ہے، مشقت کی طرف جاتا ہے، بھئی ایک بلا کی طرف جاتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ جب صفا مروہ کا بھی ذکر ہو تو ہمارا ذہن، ہمارا خیال، ہمارے تخیلات کی دنیا اسی طرف جانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان دونوں پہاڑیوں کو مرکز بلا اور مرکز ابتلا بنایا تھا. یہ بھی مشقت کی نشانیاں ہیں، مشقت کے مقامات ہیں. کیونکہ آپ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جو کہ مسلمہ پورے تفسیروں کے اندر بیان کیا گیا، کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زوجہ مطہرہ حضرت سیدتنا حاجرہ علیہ السلام جب اپنے چھوٹے معصوم فرزند ارجمن حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہاں لے کر تشریف فرما تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں لے کر تشریف فرما تھی، تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پیاس ہوئی. سب جانتے ہیں، مگر آج یہ یاد رکھیں کہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ کتابوں میں چھوٹی موٹی کتاب میں بیان کیا ہوا. یہ جو واقعہ ہے یہ تفسیر روح البیان میں بھی ہے، تفسیر کبیر میں بھی ہے، دیگر تفسیروں میں بھی ہے. تو حضرت سیدتنا حاجرہ علیہ السلام جب اپنے فرزند محبوب کو لے کر وہاں تشریف فرما تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں چھوڑ کر واپس ہو گئے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ اس لق و دق میدان میں چھوڑ کر واپس ہو جاؤ. بیوی اور بچے کو چھوڑ کر واپس ہوئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واپسی کے بعد اچھا یہ دیکھیے کہ حضرت سیدتنا حاجرہ علیہ السلام کے پاس توشہ اور پانی بھی نہیں تھا، چھوڑ کے واپس ہو رہے ہیں. پھر حضرت سیدہ حاجرہ علیہ السلام چھوڑ کے واپس ہونے والے شوہر سے یہ بھی نہیں کہتی، یہ بھی نہیں پوچھتی کہ ہمارے لیے کھانے پینے کا تو کچھ انتظام کر کے جاؤ، کچھ انتظام کر کے جاؤ. یہ الگ بات ہے کہ آج کی دنیا میں شریعت کا مسئلہ ہے کہ حج اس وقت انسان پہ فرض ہوتا ہے، بندے پہ فرض ہوتا ہے جبکہ وہ استطاعت رکھے، حج کی استطاعت رکھے. حج کی استطاعت میں یہ بھی ہے کہ وہ جو حج کو جانے والا شخص ہے وہ اتنا زیادہ مستطیع ہو کہ بیوی بچوں کے لیے آنے تک، واپسی تک خرچہ پانی کا بھی انتظام کر سکے. یہی مسئلہ ہے. لیکن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے واپس ہو رہے، حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پلٹ کے پوچھتی تک نہیں کہ ہمارے پاس کھانے پینے کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی بھی میسر نہیں ہے، ٹفن کی تو دور کی بات ہے. پھر دور دور تک پانی کا نظارہ بھی نہیں کیا جا سکتا. صرف اتنا پوچھی تھی کہ ہم کو یہاں پر کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو حضرت خلیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں اور اس معصوم پیارے لخت جگر کو جو 90 سال کی زندگی کے بعد مجھے عطا ہوا، میں تم کو اور بچے کو اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ جو جملہ خلیل علیہ السلام کی زبان سے نکلا، حضرت حاجرہ علیہ السلام اتنی مطمئن ہو گئیں، اتنی مطمئن ہو گئیں، پلٹ کے عرض کرنے لگیں اگر اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو تو ہم بے فکری سے رہیں گے. پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ کے بھروسے پر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس ہو گئے. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام چھوٹے معصوم بچے ہیں، دونوں کو صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان میں لٹائی ہے. حضرت حاجرہ دونوں پہاڑوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹائی.
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، معصوم بچہ ہے، پیاس سے آپ اضطراب میں آ گئے، بے چینی میں آ گئے، تو ماں کی ممتا ہے، بچے کو پیاسا نہیں دیکھنا چاہتی، بھوکا نہیں دیکھنا چاہتی، تو حضرت سیدہ حاجرہ علیہ السلام کوہ صفا پہ آئیں۔ صفا جو پہاڑ ہے، پہاڑی ہے، اس پہ آپ تشریف لائیں، تشریف لا کر اپنے نورانی مبارک قدم اس پہ ڈالیں۔ پھر یہاں سے انہوں نے پانی کا نظارہ کرنا چاہا، پانی دیکھنا چاہا کہ میرے بیٹے کے لیے کہیں دور کسی مقام پہ بھی اگر پانی نظر آ جائے تو میں جا کے دوڑ کے پانی لاؤں اور بیٹے کو سیراب کروں، بچے کو پلاؤں۔ بچہ اضطراب میں پانی نکھائی نہیں دیا۔ پھر حضرت سیدہ حاجرہ علیہ السلام مروہ پہ تشریف لائیں، دوسری پہاڑی جو ہے، تو وہاں تشریف لائیں، وہاں تشریف لا کر اپنے نورانی قدم مروہ پہ بھی ڈالیں، مروہ پہ بھی ڈالیں۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام، یہ ایک روایت کے مطابق بات عرض کر رہا ہوں، پھر دوسری روایت بعد میں سناؤں گا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو اللہ کے نبی کی زوجہ مطہرہ ہیں، جو نبی نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، ولی ہیں، وہ جب صفا پہ پانی کی تلاش میں آئی تو تلاش پانی کی تھی، برکت صفا کو مل گئی۔ پھر ادھر مروہ پہ آئیں تو وہاں پانی کی تلاش، ظاہری طور پر پانی کی جستجو تھی، لیکن نورانی قدم مروہ پہ بھی پڑ گئے۔ جب اللہ کی اس پیاری بندی کے قدم دونوں پہاڑیوں پہ پڑے تو رب کائنات نے فرمایا یہ دونوں پہاڑ اب تک پتھر کے پہاڑ تھے، آج میں ان کو میری نشانیاں بنا دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی نشانی بن گئے، یہ اللہ کی نشانی بن گئے، اور یہ نشانی بنے ہیں، اس کا تذکرہ اس آیت میں کہ اللہ فرماتا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، نشانیوں میں سے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے نہیں فرمایا ایسا کہ بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، بلکہ وہ فرماتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ میری نشانیاں صرف صفا مروہ نہیں ہیں، میرے نشانیاں صفا مروہ کے علاوہ سینکڑوں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں میری، ان نشانیوں میں سے صفا مروہ بھی میری نشانیاں ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں آیا ایک مقام پر جہاں قربان کیے جانے والے، ذبح کیے جانے والے، قربانی میں لائے جانے والے جانوروں کا ذکر ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، کہ اللہ فرماتا ہے قربانی کے لیے جو جانور مختص ہو گئے، قربانی کے لیے جب جانور متعین ہو گئے، میری راہ میں قربان کرنے کے لیے جن جانوروں کی تخصیص ہو گئی، وہ جانور بھی میری نشانیاں ہیں، وہ جانور بھی میری نشانیاں ہیں۔ پھر کعبہ بھی اللہ کی نشانی ہے، بہت ساری۔ اب آپ یہ خیال نہ لائیں صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، کعبہ نہیں۔ کعبے کو اللہ کہیں قرآن میں نشانی تو نہیں فرمایا اپنی کہ کعبہ میری نشانی ہے، صفا مروہ کے بارے میں آیا کہ میری نشانیاں ہیں، لیکن کعبے کے بارے میں نہیں آیا، مسجد حرام کے بارے میں نہیں آیا، مدینے کے بارے میں نہیں آیا، مکے کے بارے میں نہیں آیا۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے یہاں نہیں فرمایا کہ صرف میری نشانی صفا مروہ ہے، وہ فرماتا ہے، اس کا انداز کلام بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، بہت ساری نشانیوں میں سے یہ دو ہیں، ان کے علاوہ کعبہ بھی میری نشانی ہے، وہ بتانا چاہتا ہے، مسجد حرام بھی میری نشانی ہے، مکے کی سرزمین میری نشانی ہے، مدینے کی سرزمین میری نشانی ہے، عرش و کرسی میری نشانی ہے، اس طرح بے شمار نشانیاں ہیں۔ یہاں تک کہ مفسرین نے بیان فرمایا نماز بھی اللہ کی نشانی ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کی نشانی ہے، قرآن اللہ کی نشانی ہے، کلام الہی اللہ کی نشانی ہے، حج کرنا، حج کا عمل اللہ کی نشانی ہے، عرفات اللہ کی نشانی ہے، مزدلفہ اللہ کی نشانی ہے۔ اس طرح بے شمار نشانیوں میں سے صفا مروہ بھی نشانیاں ہیں۔ تو یہاں ہم کو پریشانیاں نہیں ہونا ہے کہ صرف کیا صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے، نماز نہیں، نماز بھی اللہ کی نشانی ہے، تلاوت قرآن اللہ کا کلام اللہ کی نشانی ہے۔ جب یہ پہاڑیاں اللہ کی نشانی ہیں
کعبہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ کعبہ بھی اللہ کی نشانی ہے، مقام ابراہیم اللہ کی نشانی ہے، حتیم اللہ کی نشانی ہے، تو یہ سارے نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی دو پہاڑوں کا ذکر فرمایا اس آیت میں، ایک پہاڑ کا نام کیا ہے؟ صفا، دوسرے پہاڑ کا نام ہے مروہ۔ تو ان کو اللہ نے نشانیاں کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ کیونکہ ان پہاڑوں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام کے قدم پڑ گئے تھے، تو اللہ نے نشانی بنا دی۔ پھر دوسری روایت ہے، اب آپ یہ بات شاید پہلے نہیں سنے تھے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یاد رکھنا ہے، خاص طور پہ حجاج کرام، وہاں کے معتمرین، عمرہ کرنے والے لوگ جب وہاں پہنچیں گے تو اس تصور کے ساتھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پہاڑ کا نام رکھا صفا، دوسرے پہاڑ کا نام رکھا مروہ۔ صفا کیوں نام رکھا گیا؟ تو تفسیر روح البیان اور دیگر تفسیروں میں آیا کیونکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے، پھر ایک طرف حضرت حوا علیہ السلام بھی آئی تھی، تو عربی زبان میں عورت کو کہا جاتا ہے مرأہ، مرأتن کے معنی ہے عورت، تو اس سے بدل کے تھوڑا سا مروہ ہو گیا، لفظ کے اندر بھی انقلاب آ جاتا ہے، تو مرأہ ہو گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے صفی اللہ، جیسے کہ سننا آدم صفی اللہ، تو صفی اللہ یہ لقب ہے چونکہ حضرت آدم صفی اللہ، صفا جو پہاڑی ہے اس پہ آپ تشریف فرما ہو گئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی، کہاں ملاقات ہوئی؟ آپ جانتے ہیں کہاں ہوئی ملاقات؟ دنیا میں بھیجے جانے کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے ہندوستان میں، جنت سے سیدھا ہندوستان میں تشریف لائے، حضرت حوا علیہ السلام دوسرے مقام پہ آئیں، تو حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی عرفات میں، میدان عرفات میں۔ تو عرفات کے معنی آتے ہیں پہچاننا اور جاننا، تو ان کے وہاں دونوں کی ملاقات اور تعارف ہوا تھا، اس لیے اس میدان کا نام ہے میدان عرفات، میدان عرفات۔ پھر وہاں جب ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام جب یہاں کعبۃ اللہ شریف کے قریب میں آئے، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی بنایا کعبہ، پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، اس سے پہلے ذکر ہوا تھا کسی درس کے موقع پہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب یہاں تشریف لائے تو صفا کی پہاڑی بھی موجود تھی اس وقت بھی، پھر مروہ کی پہاڑی بھی موجود تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام صفا پہ بیٹھے، تشریف فرما ہو گئے، اور آپ کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام مروہ پہ بیٹھ گئی۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی، چونکہ اللہ کے نبی اور ان کی بیوی دونوں کی بیٹھک ان دو پہاڑیوں پر ہوئی، تو ان کے نام کے ساتھ ان دونوں پہاڑوں کا نام رکھ دیا کہ صفی اللہ بیٹھنے سے یہ پہاڑ صفا کہلایا، پھر وہاں مرأہ یعنی عورت خاتون بیٹھنے سے اس کا نام مروہ ہو گیا۔ تو ناموں میں بھی اللہ کے محبوبین کی نسبت شامل ہے کہ ان نسبتوں کی وجہ سے ان پہاڑیوں کا نام صفا مروہ ہوا، صفا اور مروہ ہو گیا۔ اب یہ جو دونوں پہاڑ ہیں، جب اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تشریف فرما ہونے کے بعد بڑے متبرک ہو گئے، مقدس ہو گئے، پھر اس کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام کے مبارک قدم پڑے تو بہت زیادہ اور برکت آ گئی۔ ایک زمانہ گزر گیا، مدت ہو گئی تھی۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا شان نزول عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیوں فرمایا قرآن مجید میں کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں میں سے ہیں، لہذا تم ان کے درمیان میں سعی کرو، دوڑو، کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے، دوڑو، ان کے درمیان میں سعی کرو، واجب قرار دیا سعی کرنے کو۔ تو یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ تو اس کو دھیان سے سنیں۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام ان پہاڑوں پر قدم رکھی، متبرک ہو گئے، متبرک ہونے کے بعد ایک مدت گزرنے کے بعد ہوا یہ کہ مشرکین جو تھے، کفار و مشرکین،
تو وہ لوگ ایک بت بنائے تھے مرد کی صورت، مرد کے روپ میں بت بنائے پتھر کا، پھر ایک بت عورت کی شکل میں بنائے، بنانے کے بعد مرد کی شکل والا جو بت تھا، یہ تفسیر روح البیان میں آیا ہے، مرد کی شکل والا بت جو تھا وہ صفا پہ رکھ دیا گیا، اس مقدس پہاڑی پہ رکھ دیا گیا۔ پھر عورت کی شکل والا جو بت تھا مشرکین نے اس کو مروہ پہ رکھ دیا، رکھ کر وہ لوگ ان دونوں کے درمیان میں سعی بھی کرنے لگے۔ تو بت تھے، یہ بت تھے، تو سعی جب کرتے اپنے باطل عقیدے اور نظریے کے مطابق، وہ لوگ دونوں کے درمیان میں سعی کرنے لگے۔ سعی کرنے کے بعد اب وہ جو مرد تھا یا عورت تھی، دونوں کی شکل میں بت کیوں بنائے وہ لوگ؟ تو اس کی بھی وجہ بیان کی گئی تفسیروں میں کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر معاذ اللہ ایک مرد اور ایک عورت داخل ہو گئے تھے، وہ مشرکین کے زمانے میں، دونوں اندر جانے کے بعد برائی کا ارتکاب کر لیا، کعبے میں برائی کا ارتکاب کر لیا، معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو برائی کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ کے گھر کعبۃ اللہ شریف کے تقدس کو جب انہوں نے پامال کیا، برائی کا ارتکاب وہاں اندر انہوں نے کر لیا، تو اندر ہی ان کو پتھر بنا دیا گیا، دونوں کو بھی پتھر بنا دیا گیا۔ تو اب وہ جو دونوں کو پتھر بنا دیا گیا تھا، تو ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ دونوں پتھر جب اندر بن گئے تھے تو ایک مرد کی شکل میں تھا، ایک عورت کی شکل میں تھا، ان دونوں پتھروں کو لا کر کعبے کے صحن میں لوگوں نے گاڑ دیا تھا۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ ان دونوں پتھروں کو اسی شکل کے بنا کر ایک پتھر کو صفا پہ بٹھا دیا گیا اور دوسرے پتھر کو مروہ پہ بٹھا دیا گیا۔ تو حالانکہ مقدس ترین پہاڑ ہے، تو ان پر اس طرح کی نحوست والا یہ کام، یعنی مطلب ظلمت والا کام کرتے ہوئے ایک پہاڑ پر مرد نما پتھر بت، دوسرے پہاڑ پر عورت نما بت بٹھا دیا گیا۔ جب بٹھا دیا گیا تو اہل جاہلیت جو تھے، جاہلیت کے زمانے والے، تو دونوں کے درمیان میں وہ لوگ طواف بھی کرنے لگے اور دونوں کے درمیان میں سعی بھی کرنے لگے۔ سعی اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ سعی جا کر دونوں پتھروں کی عبادت کرنے لگے، صفا کے پتھر بت اور مروہ کے اوپر بٹھائے ہوئے بت کی عبادت بھی کرنے لگے، یہاں تک کہ عبادت ہونے لگی، شرک ہونے لگا۔ تو عبادت اور شرک جب کرنے لگے دونوں پتھروں کی اور بتوں کی عبادت کر کے، تو اس کے بعد جب اسلام آیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہو گیا، فتح مکہ تک موجود تھے وہ دونوں پہاڑوں پر بھی بت، مکہ فتح ہونے تک بھی موجود تھے۔ جب مکہ فتح ہوا، سرکار مکے میں داخل ہوئے، تو جس طرح وہ جو 360 خدا باطل بت کعبے میں بٹھائے گئے تھے ان کو توڑ دیا گیا، وہ جو شرک کی علامت تھی ختم کر دیا گیا۔ تو صفا مروہ پر بھی یہ جو بت تھے، ایک بت کا نام تھا اساف، دوسرے بت کا نام تھا نائلہ، یہ بت کے نام بھی رکھ لیے تھے وہ لوگ۔ تو اساف یہ صفا پر تھا، پھر نائلہ جو بت تھا وہ مروہ پر تھا۔ دونوں بتوں کو بھی فتح مکہ کے موقع پر اکھاڑ کے پھینک دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا۔ جب ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پاش پاش کر کے ہٹا دیا گیا، تو چونکہ دونوں پہاڑوں کا تقدس اور برکت تو پہلے سے چل رہا آ رہا تھا، بیچ میں یہ نادانی کا کام ہوا تھا۔ تو اس کے بعد سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان میں سعی کی جائے، دونوں کے درمیان میں دوڑ لگایا جائے۔ پھر آقا نے دونوں پہاڑوں کی برکتیں اور دونوں پہاڑوں کے تقدس کو بیان بھی فرمایا کہ یہ دونوں پہاڑ ایسے متبرک ہیں کہ ان پہ کھڑے رہ کر جو دعا کی جاتی ہے رب کائنات ان کو قبول فرماتا ہے۔ کیوں قبول فرماتا ہے؟ مفسرین نے لکھا اس لیے کہ ان پہاڑوں پر کھڑے رہ کر اللہ کی محبوب بندی حضرت حاجرہ نے دعا کیا تھا، تو ان کی دعا کی قبولیت کے صدقے میں ان پہاڑوں پر دیگر لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو اب وہ سرکار نے جب حکم دیا کہ دونوں کے درمیان میں سعی کی جائے، تو ایک روایت میں آیا کہ انصار تردد کرنے لگے۔ کون؟
یہ انصاری صحابہ تردد کرنے لگے، اور بعض روایتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ خود کشمکش میں پڑ گئے، پورے صحابہ، کہ یہ جو پہاڑ ہیں تو ان کے اوپر تو عرصے دراز سے بت رکھے گئے تھے، پھر بت رکھے وہ لوگ ان کے درمیان میں طواف کرتے تھے، تو ہم بھی ایسا ہی کریں، یہ تو بت رکھے جانے والے مراکز سے، تو ہم کیسے ان کے درمیان میں صحیح کریں، ان کے اوپر کھڑے رہیں، کیسے دعا کریں، ان کے اوپر کھڑے کیسے رہیں، کہ یہ تو بتوں کے رکھے جانے کے مراکز اور مقامات تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، تردد میں مت پڑو، شک میں مت پڑو، اور اچنبے میں مت پڑو، تجسس میں مت پڑو، یہ نہ دیکھو کہ بیچ میں بت رکھے گئے تھے، بیچ میں غلط کام ہو رہے تھے، یہ دیکھے، یہ بتوں کو مت دیکھو، میرے محبوب بندی کے قدموں کی برکت کو دیکھو، بتوں کو دیکھ کر ان کے درمیان کی سعی کو مت چھوڑو، بلکہ میری محبوب بندی ہاجرہ کے مبارک قدموں کی برکت کو دیکھ کر ان کے درمیان میں صحیح لگاؤ، تو صحیح لگاؤ۔ تو اس سے، قرآن کے اس مزاج سے ہم کو ایک بات اچھے طریقے سے معلوم ہوتی ہے کہ کوئی دین کا مرکز ہے، اچھائی کا، خدا اور رسول کی محبت کا مرکز ہے، کوئی اللہ کے نیک بندے کا مرکز ہے، وہاں پر اگر کچھ برائیاں بھی پھیلائی جا رہی ہیں، پھر کچھ برائیاں بھی وہاں پر پائی جا رہی ہیں، تو وہ جو ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے کے پاس حاضر ہونے والے، یا اللہ کے نبی کے مقدس مقامات اور مراکز پہ حاضر ہونے والے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر نشانیوں پہ حاضر ہونے والے، اگر ان کے اندر وہ جو خیر و برکت کے مقامات ہیں وہاں پر اگر برائیاں، خرابیاں اور غیر مناسب اعمال رائج کر دیے گئے ہیں، تو ایک شخص جو سنجیدہ مزاج کا ہے، عقل سلیم رکھنے والا ہے، اس کو قرآن کی آیت دعوت فکر دے رہی ہے کہ وہ وہاں پہ پائی جانے والی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، خود دور ہونے کی کوشش نہ کرے، خود دور ہونے کی کوشش نہ کرے۔ اگر خود دور ہوگا تو برکتوں سے محروم ہو جائے گا۔ ہر اچھائی کے مقام پر برائی کا دورہ بھی ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ کعبہ اچھائی کا مقام ہے نہیں ہے؟ مرکز اچھائی ہے بھائی، اچھائیوں کا مرکز ہے، لیکن کیا کریں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ سے نہیں ہو سکتا، مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہاں بیٹھے بیٹھے آپ قبلے کی طرف پیر پھیلا کے بیٹھ سکتے ہیں، قبلے کی طرف پیر پھیلا کے بیٹھ سکتے ہیں، بڑے لوگ ڈانٹ دیں گے، بچے بھی جانتے ہیں ارے قبلہ ہے بھیا، لیکن کعبے کے سامنے بیٹھ کر کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں کہ پیر پھیلا کے سکون سے گفتگو کرتے بیٹھے، میں بھی دیکھ رہا ہوں اپنے آنکھ۔ تو یہ خرابیاں وہاں ہیں۔ پھر مطاف میں جا رہے ہیں، پاسپورٹ وغیرہ سب ختم، جیب کاٹے جا رہے ہیں، تو یہ ہم لوگ یہ جو برائیاں ہیں پائے جا رہے ہیں بیچ میں، تو ان برائیوں پہ نظر نہیں رکھنا ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے، ہماری منزل جو ہے وہ اچھائیوں کو حاصل کرنا، برکتوں کو حاصل کرنا، اس کو مد نظر رکھ کر اچھائیوں کی بارگاہ، اچھائیوں کے راستے پہ سبقت لے جانا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مزاج دیا کہ پہلے بیچ میں یہ برائیوں کے مقامات بنا دیے گئے تھے، بت ان پہ بٹھا دیے گئے تھے۔ بیچ میں بت بٹھائے جانے سے ان کی برکت میں کمی نہیں آتی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، نیکی برائی پہ غالب ہی رہتی ہے۔ نیکی کے اندر تاثیر ہی ایسی ہے کہ وہ غلبہ رکھتی ہے، برائی کے مقابلے میں نیکی دبتی نہیں کبھی بھی، ورنہ نیکی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ نیکی اتنی بڑی قوت رکھتی ہے کہ ہر برائی کو دبا کے رکھتی ہے، ہمیشہ نیکی کو غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ جہاں کہیں نیکی کے مقامات میں، برکتوں کے مقامات میں، اچھائیوں کے مقامات میں، رحمتوں کے مقامات میں اگر کچھ برائیاں بھی نظر ہم کو آتے ہیں، ہماری نظر برائیوں پہ نہیں جانا ہے، ہماری نظر برکتوں اور اچھائیوں پہ جاتے ہوئے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ مزاج قرآن ہے، مزاج آیات قرآنیہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا آگے کہ یہ خدشے میں صحابہ کرام تردد کر رہے تھے کہ ہم ان کے درمیان میں صحیح کیسے کریں، یہاں پہ تو بت بٹھا دیے گئے تھے،
تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، یاد رکھو کہ جب اللہ میرے نیک بندی کے قدم یہاں پڑے تو بس یہ میں نے نشانی بنا دیے، یہ میری نشانیاں بن گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا فمن حج البیت او اعتمر، جو بھی حج کرے گا یا عمرہ کرے گا بیت اللہ کا تو فلا جناح علیہ، کھلا آیا ہے، اس پر کوئی کسی قسم کا کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا۔ کب؟ ان یطوف بہما، ان دونوں کے درمیان میں صحیح کرنے میں، صفا پہ جانے میں، مروہ پہ جانے میں، وہاں ٹھہرنے میں، برکتیں حاصل کرنے میں، دعائیں کرنے میں، ذکر کرنے میں، تسبیح کرنے میں، تحلیل کرنے میں، اللہ کی عظمت بیان کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ سوچ کے ان کی برکتوں سے دور مت ہو کیونکہ یہ میری نشانیاں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بیچ میں ان کے اوپر برائیوں کے مرکز کے طور پر کچھ برائیاں یہاں پہ قائم کی گئی تھیں، لیکن یاد رکھو وہ برائیاں مغلوب ہوتی ہیں، ہمیشہ نیکی کو غلبہ ہوتا ہے۔ تو برکتوں کے حصول کے لیے یہاں آ جاؤ، یہ اللہ نے فرمایا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بڑی لطیف بات فرمائی، وہ ایسا جملہ ہے دوستو اگر ہم زندگی بھر یاد رکھیں اور دوسروں کو بتائیں تو ہمارے بہت سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے دین کے نام پہ جھگڑے ہو رہے ہیں ہمارے پاس، دینی امور کے نام پہ جھگڑے، اختلافات۔ قرآن مجید کا وہ جملہ سارے اختلافات کو ختم کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذرا توجہ سے سنیں۔ اللہ نے فرمایا صفا مروہ میری نشانیاں ہیں، اب کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ بیچ میں بت بٹھائے گئے تھے تو ان کو خاطر میں مت لاؤ، وہ تصور مت کرو، برکتوں کو دیکھو، نوازشات کو دیکھو، رحمتوں کو دیکھو، میں نے ان کو نشانیاں بنایا، یہاں آؤ خیر حاصل کرو۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو شخص اپنی خوشی سے نیکی کرتا ہے، کیا ہے؟ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو شخص اپنی طرف سے اپنی خوشی سے نیکی کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دینے والا ہے اور اس کی نیکی کے کام کو جاننے والا ہے۔ یہ بہت بڑا دائرہ قرآن نے بتا دیا، بہت بڑا دائرہ بتا دیا، سمجھنے کی ضرورت۔ ہر چیز جو خیر کے طور پہ کی جاتی ہے، جو نفل کے طور پہ کی جاتی ہے، پسندیدگی کے طور پہ کی جاتی ہے، اور قرآن میں حدیث میں اس کے اوپر منع وارد نہیں ہوا، حرمت نہیں ہے، یہ حرام نہیں بولا گیا، خیر کے طور پہ کیا جانے والا کوئی بھی کام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ میں نے فرض نہیں کیا ہے، بندہ اپنی خوشی سے خیر سمجھ کر وہ کر رہا ہے اور خیر ہے، ممانعت نہیں ہے، تو یاد رکھو بندہ اپنی خوشی سے خیر کا کام کر رہا ہے، لیکن میں اس کے اوپر ثواب مرتب کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ ثواب دیتا ہوں۔ دوستو کتنی مثالیں عرض کروں جو آج اختلاف کا سبب ہیں، آیت پہ اگر غور کر دیں، قرآن کے قریب آ جائیں تو یقیناً ہمارے پورے اختلافات ختم ہوں۔ آپ سے ایک سوال ہے، تراویح کی نماز میں ہر 2 رکعت یا 4 رکعت پہ اللہ کی تسبیح کرنا اور اس کی حمد کرنا، بڑائی بیان کرنا، پھر اس کی عظمت بیان کرنا، پھر اس کی توحید کا اقرار کرنا، یہ اچھا کام ہے یا برا کام؟ بولیے اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ مگر یہ ایسا عمل ہو گیا ہے۔ اچھا کام کیوں ہے؟ ارے اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی کبریائی ہے، پھر اللہ کی تحمید و تحلیل ہے، پروردگار عالم کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، پھر اس کے لیے قدوس، پھر اس کی بادشاہت، پھر اس کی بہت بڑی عظمت کا اس میں اظہار ہو رہا ہے۔ تو یہ جتنے کام ہیں یہ خیر ہیں۔ اب کوئی پوچھے گا کہ خیر آپ کو کیسے معلوم؟ آپ کو کیسے معلوم کہ یہ خیر ہے؟ یاد رکھیں کہ ہر وہ کام جس کے اوپر حرام ہونے کا قرآن حدیث میں ذکر نہیں ہے تو اس کو جائز قرار دیا گیا، جائز چھوڑا گیا، پھر اس کے اندر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے یا اللہ اس کے رسول کے غلاموں کا ذکر ہے جو قرآن میں بھی بیان کیا گیا، تو وہ سارے کام، سارے معمولات اچھائی والے ہوتے ہیں، خیر والے ہوتے ہیں۔ بھئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مثال نہیں دے رہا ہوں میں، نعوذ باللہ وہ گانا نہیں ہے،
وہ کوئی برے کلمات نہیں ہیں تراویح کے درمیان میں تسبیح پڑھے جانے والے، تسبیح میں پڑھے جانے والے۔ آج انسان پوچھتا ہے پلٹ کے کہ بھائی یہ کہاں سے ثابت ہے آپ تسبیح پڑھ رہے؟ یہ کہاں آیا کہ تراویح کے درمیان میں تسبیح پڑھی جائے؟ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے، یہ قباحت ہے، یہ برا کام ہے۔ استغفر اللہ، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بولا جا رہا۔ اللہ رب العزت نے ایسی ساری چیزوں کے اوپر ایک عمومی طور پر مہر لگا دی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن تَتَبَّعَ خَيْرًا، جو بھی اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے نیکی کا کام کرتا ہے اس کو برا مت سمجھو، میں رب ہو کر اس پہ ثواب بھی دیتا ہوں، میں ثواب دینے والا ہوں۔ فرائض کے علاوہ یاد رکھیں، فرائض بعض لوگوں کا ایسا تصور ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول حکم دیے ہیں وہی کرنا ہے، باقی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا۔ یہ تصور ہے، اسی لیے سوال ہوتا ہے، سوال یہ کہاں آیا، وہ کہاں آیا، یہ ایسا کس نے کیا؟ یہ اللہ کے رسول نے کیا، یہ صحابہ نے کیا، یہ خلفائے راشدین نے کیا؟ نہیں دوستو، دائرہ دین اتنا زیادہ کم نہیں ہے، پروردگار عالم نے بہت زیادہ اجازت دے دی ہے، عمومیت پیدا کر دی ہے کہ دیکھو فرائض ہیں، فرائض میں اور میرے محبوب بتا دیں گے، فرائض اور ضروری چیزیں، ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ خیر کے دائرے میں جو آتے ہیں، اگر تم اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے کرتے ہو تو اس پر میں ثواب دیتا ہوں۔ ثواب صرف فرائض پہ نہیں ملتا، فرائض اعلیٰ درجے کے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اور ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا علیم، وہ خیر کا کام جو اپنی طرف سے بندہ کر رہا ہے، جبکہ میں نے حکم نہیں دیا، میرے حبیب نے حکم نہیں دیا، لیکن خیر کا کام ہے اپنی طرف سے کر رہا ہے، تو اس کے خیر کے کام پر اس کی نیت کو میں جانتا ہوں تاکہ نیت کے بڑے پن کے اعتبار سے ثواب بھی بڑھ جائے، ثواب بھی بڑھا دیتا ہوں۔ تو شاکر علیم، تو یہ بہت ساری چیزوں کا حل ہے، یہ حل ہے۔ اچھا، بعض احباب جو تسبیح پر اس اعتبار سے اعتراض کرتے ہیں کہ تراویح کے درمیان میں تسبیح تحلیل کہاں سے ثابت ہے، پھر فلاں فلاں کام ہے، کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہو تو یہ کہاں سے ثابت ہے، یا مولود شریف کی محفل منعقد کرتے ہوئے کہاں سے ثابت ہے، پھر فلاں فلاں درود شریف تم پڑھتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے۔ حالانکہ یہ پورے دائرے میں وہ بھی شامل ہیں، اعتراض کرنے والے معترضین بھی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم تسبیح پڑھتے ہیں نا، باضابطہ کھلا اللہ رب العزت نے ذکر نہیں فرمایا کہ تراویح کے درمیان میں تسبیح پڑھو، لیکن خیر ہے، خیر کا کام ہے، اللہ نے آزادی دے دی کہ یہ خیر کا کام اپنی مرضی سے تم کرو گے تو میں ثواب بھی دینے والا ہوں، پروردگار عالم نے نظر اندازی نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے، جو قرآن حدیث میں بطور فرض آیا اتنا ہی کرنا، دوسرا نہیں کرنا ہے، تو یہ تصور سب کے لیے ہوتا ہے، سب کاموں کے لیے ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں آج ہی پیپر میں پڑھا کہ ایک اشتہار آیا ہوا ہے کہ فلاں مقام پر قرآن مجید کی تلاوت کا مسابقہ مقرر ہے۔ مسابقہ کا مطلب قرآن کا دور مل کے کرنا، اس میں سے کون سے حافظ صاحب کتنی اچھی اور کتنی طویل تلاوت کریں گے تو ان کو انعام سے نوازا جائے گا۔ مسابقہ فی القرآن، دوستو یہ مسابقہ فی القرآن بھی صحابہ سے بڑھ کے کوئی حافظ ہیں؟ صحابہ سے بڑے کوئی حافظ ہیں حاملین قرآن؟ نہیں ہیں، لیکن پورے صحابہ کی تاریخ میں کبھی بھی مسابقہ قرآنیہ کا جلسہ منعقد نہیں ہوا، قرآن مجید کا دور کا جلسہ منعقد نہیں ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس سے ذرا تھوڑا سا مسابقہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج عالمی طور پر مقابلے مقرر ہوتے، خراج کے ہوتے، عالمی مقابلے بھی ہوتے، علاقائی مقابلے بھی ہوتے۔ تو مقابلہ خراج یہ وہ لوگ مقرر کرتے ہیں جو تسبیح پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، یہ کہہ کر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کہاں آیا ہے، حدیث میں کھلا بتاؤ۔
حدیث اور قرآن میں کھلا بتایا جائے کہ ایسا کہاں ہے تسبیح پڑھنا؟ دوستو ان کو ذرا سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. مقابلہ قرات کہاں سے آیا بھائی؟ صحابہ کی پوری تاریخ کے اندر، خلفائے راشدین کی پوری خلافت کے دور کے اندر اور تابعین کی تاریخ کے اندر کبھی بھی قرات کا مقابلہ منعقد نہیں ہوا. تو دوستو یہ سب کس میں آتے پھر؟ تو دوستو یہ سب فمن تطوع خیرن میں آتے ہیں کہ جو بھی اپنی خوشی سے خیر کا کام کرتا ہے تو اس خیر کے کام میں آتے. خیر کے کام کا دائرہ اللہ تعالیٰ نے بڑا وسیع رکھا ہے. یہ کہہ کر تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جو بھی خیر کا کام ہوگا، جو حرام کاموں کے علاوہ ہوگا، خیر کا کام ہوگا، تو خیر کے کام کرنے والوں کو میں ثواب عطا کرتا ہوں. آپ مقابلہ قرات رکھیں تو ثواب ملنے والا ہے، مسابقہ رکھیں تو ثواب ملنے والا ہے. ایسی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کی شان بیان فرمایا. کہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہیں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہیں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہیں فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، کہیں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اس طرح بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی میلاد کا بھی ذکر فرمایا، آنے کا ذکر بھی فرمایا، شانوں کا ذکر بھی فرمایا اور صفات کا ذکر بھی فرمایا، کمالات کا ذکر بھی فرمایا، ولیوں کے کمالات کا بھی ذکر فرمایا، صالحین کے کمالات کا ذکر بھی فرمایا. تو یہ ساری چیزیں بھی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس طرح اگر کوئی آدمی عظمت رسول کا جلسہ بھی کرتا ہے تو وہ بھی خیر کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ثواب عطا فرماتا ہے. خیر کے دائرے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، چند مخصوص چیزیں نہیں آتی ہیں. ہم مل بیٹھ کے اس پہ سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی آدمی چھوٹا ہوا نہیں ہے. ایک انسان بھی روئے زمین پر نہ پہلے مل سکتا تھا نہ قیامت تک مل سکتا ہے جو صرف فرائض ادا کر کے ہی زندگی گزار رہا ہو. اللہ اس کے رسول ڈائریکٹ کھلا واضح حکم جو دیے ہیں اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہو. کوئی آزو بازو کا کوئی بھی خیر کا کام نہیں کر رہا ہو. دوستو قرآن مجید جو چھپائی جا رہی ہے قرآن مجید پھر ایک نسخہ بنا دیا گیا، پھر اس کے اندر چھپاوٹ ہے، پھر اس کے اندر پارے بھی ہیں. پارے کس نے بنائے تھے؟ پارے نہ نازل کرنے والا خدا کہا کہ یہ پارا ہے، یہ پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا. جس ہستی مصطفیٰ پر وہ نازل ہوا نہ انہوں نے بتایا کہ یہ پارا ہے. یہ پارے بعد میں مقرر ہوئے. قرآن مجید کے اندر جو آیتیں ہیں اس کے اوپر زبر زیر پیش لکھے ہوئے نا، مد لکھا ہوا ہے، زبر زیر پیش، تو یہ بھی بعد میں لکھے گئے. یہ بھی حجاج بن یوسف جو ظالم بادشاہ تھا اس نے یہ اعراب دلایا ہے. تو دوستو اس سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکیں، اس سے بچنا ہے نہیں. بھئی آج اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو بغیر زبر زیر کے پڑھ ہی نہیں سکتے. زبر زیر کے بغیر، پیش کے بغیر قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. پھر اس میں رکوع مقرر ہے، رکوع بھی بیان کیے گئے. تو اس طرح وقف بیان کیے گئے. یہ وقف لازم ہے، یہ وقف مطول ہے، یہ وقف جائز ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے کلام میں جو پائی جا رہی ہیں یہ سب کے سب فمن تطوع خیرن کے دائرے میں آ کر سب خیر کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے والوں کو ثواب عطا فرماتا ہے. کیا ہے؟ کوئی نہیں بچ رہا اس میں. قرآن کے اعتبار سے حدیثوں کے پاس آئیں، پورے صحابہ تابعین گزر گئے. بخاری نہیں لکھی گئی تھی، بخاری شریف نہیں لکھی گئی، سیاہ ستہ کی کتابیں نئی وجود میں آئیں، یہ بعد کے زمانے میں لکھی گئی. پھر لکھنے والے لوگ بھی عرب نہیں. امام بخاری عربی نہیں ہے، امام بخاری عجم کے ہیں، بخارا کے ہیں، یہ افغانستان کے بعد میں. تو بخارا کے امام بخاری عجمی ہیں اور بہت زیادہ 250 سال کے بعد لکھی گئی، 250 صدی ہجری. تو اتنے طویل زمانے کے بعد لکھی گئی. تو لازمی بات ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے حکم تو نہیں دیا تھا کہ بخاری لکھو. اچھا یہ بھی حکم نہیں دیا کہ تم سال بسال درس بخاری کے جلسے کرو.
نہیں ہے جلسہ، کسی حدیث میں نہیں ہے. تو یہ سب کس میں آتا ہے؟ کون سے دائرے میں آتا ہے؟ فرض کے دائرے میں نہیں آتا. ہاں البتہ خیر کے دائرے میں آتا ہے. اللہ نے بڑی گنجائش رکھی اس جملے میں. تھوڑا سا اگر عادلانہ فیصلہ اگر ہم کریں تو بہت ساری چیزوں کو اختلاف کی صورت جو دے دیے ہیں وہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے. اب کھڑے ہو کے آپ سلام پڑھ رہے ہیں تو سلام پڑھنے پہ، کھڑے ہو کے سلام پڑھنے پہ زور سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا. کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اچھا یہ اعتراض اس اعتبار سے نہیں کیا جا سکتا، بالکل بھونڈا اعتراض ہے کہ صحابہ پورے مل کے کھڑے رہ کے مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں بھائی ایسا سلام پڑھے. تمہاری یہ اعتراض ہی غلط ہے بھائی. پروردگار عالم نے خیر، تطوع خیر کے زمرے میں اس کو شامل کیا. جو بھی اللہ، اس کے رسول یا صحابہ کے زمانے میں مکمل طور پہ ویسی کیفیت اور صورت اور حیت کے ساتھ نہیں آیا، اس کو چھوڑنا یہ کہاں سے آیا؟ بھئی اس کے علاوہ بھی خیر کے کام ہوتے ہیں. جتنی کتابیں آج لکھی جا رہی ہیں، آج بچہ کالج جا رہا ہے تو کتابیں پڑھ رہا ہے، پھر اسکولوں کی حیت ہے، جامعات کی حیت ہے، مدارس کی حیت ہے، پھر یہ ساری کتابیں وجود میں آئیں، نصاب مقرر ہوا، کورس مقرر ہوا. کسی صحابی نے متعینہ کورس نہیں پڑھا، کورس ہی مقرر نہیں تھا، نصاب ہی مقرر نہیں تھا. تو اب نصاب مقرر کر کے پڑھنا پڑھانا یہ خیر سے باہر کی چیز ہے یا خیر کے اندر کی چیز ہے؟ بولیے بھائی. خیر کے اندر کی چیز ہے. کیوں خیر کے اندر کی چیز ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ممانعت نہیں وارد فرمائی. کہیں بھی ممانعت نہیں ہے، کہیں ممانعت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں خیر ہیں. پھر خیر کے زمرے میں آنے کے بعد بہت ساری چیزیں فرض بھی ہو جاتی ہیں، ضروری ہو جاتی ہیں. خیر کے زمرے میں آنے کے بعد ضروری ہو جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ انجیکشن لینا، گلوکوز چڑھانا، خیر کا کام ہے شر کا کام ہے؟ بولیے. شر کا کام ہے وہ تو قبرستان پہنچ جاتے سیدھا. تو خیر کا کام ہے کیا ہے؟ بیماری ٹلنا ہے، مرض ختم ہونا ہے، خیر کا کام ہے. یہ خیر کا ایسا کام ہے جو انسانی جان بچانے کے لیے فرض ہے. فرض ہے. بعض وقت کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے، جان بچانا ہے. تو خیر کے دائرے میں بھی کئی چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی جامعیت اس کے اندر رکھا. کس کے اندر؟ یہ تطوع کے اندر. تطوع کا مطلب آپ اگر نفلی روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں فرض کے علاوہ، آپ کو اجازت ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. بھئی آپ اگر ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ ایک حج کے بعد 100 حج کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر حج پہ ثواب عطا فرماتا ہے، ہر حج پہ ثواب عطا فرماتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض وقت کی ضرورت الگ ہوتی ہے، مگر برابر ثواب ملے گا، برابر ثواب ملے گا. چنانچہ تفسیر روح البیان کے اندر آیا ہے کہ صاحب روح البیان نے بڑی لطیف بات، بہت بڑی اچھی سبق آموز واقعہ آپ نے بیان فرمایا. یہ واقعہ ہے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کس کا واقعہ ہے؟ یہ تصور ذہن سے نکالیں کہ فرائض کے بعد اب کوئی کام ہی نہیں کرنا ہے خیر کا، غلط بات. تو اس کے ضمن میں صاحب روح البیان نے یہ نقل فرمایا. بہت سارے ہم میں سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک فرض حج ہو گیا نا، فرض حج کے بعد اب نفلی حج آپ جتنے بھی کریں گے کوئی بیکار ہے میاں، بیکار ہے. نعوذ باللہ نہیں ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر حج پہ ثواب عطا فرماتا ہے. ہاں البتہ بعض وقت کیا ہوتا ہے، کسی ایک چیز کو ترجیح دینا پڑتا ہے. کسی بچی کی شادی ہے، اس کو ترجیح دے رہا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن آپ بچی کی شادی کیے بغیر، کسی کی بچی کی شادی میں تعاون کیے بغیر آپ حج کے لیے چلے گئے، نفل حج کے لیے، تو نعوذ باللہ ایسا تصور نہیں کرنا کہ حج کا ثواب نہیں ملے گا. کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ، اللہ ثواب دینے والا ہے. جتنے بھی خیر کریں گے، نفلی اعتبار سے کریں گے، مستحب اعتبار سے کریں گے، خیر کا کام آپ کرتے جائیں گے، ہر چھوٹے موٹے خیر کے کام پر اللہ ضرور ثواب عطا فرماتا. تو چنانچہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ سفیان ثوری وہی ہیں جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، جن کی حدیثیں امام بخاری نے بخاری شریف میں سینکڑوں بیان فرمائی. سینکڑوں حدیثیں ہیں بخاری شریف. یہ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے محدث ہیں. تو ان سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج کے لیے گیا.
جانے کے بعد چونکہ وہ حج فرض کرنے کے بعد گیا تھا، فرض حج کرنے کے بعد دوسری مرتبہ گیا تھا، یہ محدث فرما رہے ہیں، تو اب وہاں پہنچنے کے بعد میرے دل میں ایک خلق پیدا ہوا، حج فرض ہونے کے بعد اب یہ جو نفلی حج کر رہا ہوں یہ کرنا تھا مجھے نہیں کرنا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہوئی کہ میں اتنا زیادہ اضطراب میں آ گیا، عرفات کے میدان میں کھڑا ہوا ہوں، یہ خیال ستا ہے، تو عرفات کے میدان میں ہوں، تو اب میرے ذہن میں ایسی بات بیٹھ گئی کہ عرفات کے میدان سے بعد کے مناسک ادا کیے بغیر عرفات کے میدان سے ہی سیدھا واپس گھر کو آنے کا ارادہ کر لیا کہ نفل حج مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ تو بعض وقت ایسے ہوتے ہیں کیفیات، تو واپس ہونے کا ارادہ کیا اور حج پورا نہ کروں اور واپس ہو جاؤں، یہ نظریہ میرے اندر قائم ہو گیا۔ تو یہ نظریہ قائم ہونے کے بعد میں تھوڑا سا آگے بڑھا، فنظرت فی القوم فاذا انا بشیخ متکئ علی عصا، میں آگے بڑھ کے دیکھا لوگوں کا جمع غفیر ہے، ہجوم ہے، تو پوری قوم میں ایک بوڑھے صاحب بیٹھے ہوئے جو عصا اور لاٹھی سے ٹیک لگا کے بیٹھے قوم میں، تو جیسے ہی وہو ینظر الی ملیا، روایت میں آتا ہے کہ وہ میری طرف تھوڑا سا غور سے دیکھے، دیکھ کے کہنے لگے، دیکھتے ہی میں نے کہا السلام علیکم، میں نے سلام عرض کیا ہوں، تو جیسے ہی میں نے سلام ان کو کیا وہ سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے کہ اے سفیان، حالانکہ جان پہچان تو کچھ نہیں تھی، پہلی مرتبہ وہ چہرہ نظر آیا، تو انہوں نے کہا یا سفیان، اے سفیان، تجھے چاہیے کہ جو تو نے نیت کی ہے نفل حج کی، اس نیت کے مطابق اپنے حج کو پورا کرے۔ وہ شیخ کہنے لگے، حالانکہ ان کی کیفیت قلبی سے تعلق تھا اس کا، تو وہ دیکھتے ہی کہنے لگے تجھے تردد نہیں کرنا چاہیے، شک میں نہیں آنا چاہیے کہ نفل کرنا تھا نہیں کرنا تھا، بغیر تردد کے تو اپنا کام کر لے، یہ عرفات کے میدان سے واپس جانے کا ارادہ ترک کر دے۔ تو خیر وہ انہوں نے نصیحت کی، تو فقلت، تو میں نے کہا سبحان اللہ۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ تعجب سے میری زبان سے نکل گیا سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا من این تعلم نیتی، آپ کو میری نیت کا علم کیسے ہوا؟ میں تو کھڑے کھڑے سوچ رہا تھا، آپ کو میری نیت کا علم کیسے ہوا؟ تو قالا، انہوں نے کہا الہمنی ربی، خدا نے بتایا ہے مجھے، تیرے ارادے سے خدا نے واقف کرایا ہے۔ فواللہ، اس کے بعد اپنا واقعہ کہنے لگے وہ شیخ کہ اے نفلی حج کے بارے میں سوچ کر گھر واپس ہونے کا ارادہ کرنے والے، یاد رکھنا نفل کام بھی بڑا مفید ہے، نفل نیکی بھی بہت بڑی عظمت والی ہوتی ہے، بھئی اس سے ارادہ ترک کر کے واپس مت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا خود اپنا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے فواللہ، خدا کی قسم، لقد حججت 35 حجۃ، میں نے ایک فرض حج ادا کرنے کے بعد، حج فرض ادا کرنے کے بعد میں نے یقیناً 35 نفل حج ادا کر لیے ہیں۔ وہ شیخ کہنے لگے 35 حج میں نے کیے، لازمی بات ہے کہ 35 حج فرض تو نہیں ہوتے، ایک ہی حج فرض ہوتا، تو 35 حج میں نے کر لیے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، وَكُنْتُ وَاقِفًا بِعَرَفَاتٍ، میں بھی عرفات کے میدان میں کھڑا ہوا تھا، 35 حج ادا کرا اب تک، لیکن عرفات میں ایک مرتبہ کھڑا ہوا تھا، نفل حج پہ حج کر رہا ہوں، تو عرفات میں کھڑا ہوا تھا فی الحجۃ الخامسۃ والثلاثین، کب کھڑا ہوا تھا؟ 35ویں حج میں، 35 حج میں نے کر لیے تھے، اب تک نہیں، 35 حج کر لیے تھے۔ پھر اس کے بعد 35ویں حج کی بات جب آئی تو 35ویں حج میں عرفات میں کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے حج کیے تھے، آگے روایت میں آیا یہ بزرگ حج کیے تھے 73۔ کتنے حج کیے تھے جملہ وہ آگے بیان کیا گیا، 73 حجوں میں سے 35ویں حج میں تھا، ایک سال نفلی حج میں۔ تو ہوا یہ کہ انظروا الی ہذہ الرحمہ واتفکروا فی امری، میں غور و فکر کرنے لگا کہ میں
کوئی بڑی نیکی کا کام کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، نفلی حج ہے 35 ہو گئے، لیکن اب یہ صحیح کیا نہیں کیا، اس سے بہتر کوئی اور کام ہوتے کیا ہوتے، تو مجھے تردد ہونے لگا کہ ثواب مرتب ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا۔ تو اتنا ہونا تھا کہ لوگ عرفات سے مزدلفہ کی طرف جانے لگے۔ جب وہ جانے لگے میرے ساتھ کوئی بھی باقی نہیں رہا، سوچتے کھڑا ہوا تھا کہ 35واں حج ہے لیکن کیا ہوگا، نفل کر رہا ہوں خالی۔ تو اسی سوچ میں رات ہو گئی، اور اس رات اسی مقام پر، اسی عرفات کے مقام پہ آنکھ لگ گئی۔ تو آنکھ جب لگی تو میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ قیامت قائم ہے، کأن القیامت قد قامت، قیامت قائم ہو چکی ہے اور لوگوں کا حشر بپا ہے، اور صحائف اور اعمال نامے کھولے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد میزان اور ترازو بھی قائم کیا گیا ہے، پل صراط بھی نظر آ رہا ہے مجھے قیامت کے میدان میں، آنکھ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ فتحت ابواب الجنان والنیران، جنتوں کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، دوزخوں کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ یہ پورا منظر مجھے خواب میں دکھائی دیا۔ جب دکھائی دیا تو میں نے دیکھا، جب جہنم کے دروازوں کو کھلا ہوا دیکھا تو جہنم خود آواز دے رہی تھی اور پکار کے کہہ رہی تھی، اور میں سنا، جہنم کو کہتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہی تھی اے پروردگار اللہم وقل حجاج حری و بردی، اے پروردگار تو مجھ سے حاجیوں کو بچا لے۔ جہنم کیا کہہ رہی تھی کہ اے پروردگار، انہوں نے خواب میں دیکھا میدان حشر میں کہ جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی، جہنم دعا کر رہی اے پروردگار وقل حجاج حری و بردی، میری حرارت سے میری ٹھنڈک سے حاجیوں کو بچا لے، تو حاجیوں کو محفوظ رکھ لے، مجھ پہ نہ بھیج، میں جہنم ہوں، آگ ہے۔ تو اس کے بعد وہ جہنم کہنے لگی حاجیوں کے علاوہ جو ہیں ان کو اگر تو بھیجنا چاہتا ہے تو بھیج لے، مگر حاجیوں کو بچا لے۔ تو جب یہ ندا میں نے سنی تو اس کے بعد پھر وہ جہنم آگے کہنے لگی تھی، جملے تھے اس کے، حاجیوں کو اس لیے مجھ سے بچا کیونکہ حاجی لوگ دوران حج پیاس کو بھی برداشت کیے تھے، اس کو پیاس اور بھوک کو بھی برداشت کیے تھے۔ اس زمانے اس دور کے اعتبار سے سوچیں، اب آج تو اچھا لے جا رہے ہیں، وہ ٹریولز والے اچھا کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے اندر تھوڑا سا ہوتی نا مشقت۔ تو وہ کہنے رہی تھی جہنم کہ پیاس کو برداشت کیے، وحر عرفات کی گرمی کو بھی برداشت کیے ہیں یہ لوگ، اور لہذا یہ عرفات کی گرمی، حج کے درمیان کی پیاس اور بھوک کو، مشقت کو، تکلیف کو برداشت کرنے کی وجہ سے اے پروردگار آج قیامت کے دن تو ان لوگوں کو مجھ سے محفوظ کر لے، ان لوگوں کو مجھ سے بچا لے۔ پھر اس کے بعد وہ جہنم عرض کر رہی تھی ان کو شفاعت بھی عطا فرما۔ اس کے بعد وہ شیخ کہنے لگے خواب میں جب دیکھا تو اچانک نیند سے خواب سے بیدار ہو گیا، وصلیت رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھا، پھر میں سو گیا۔ ان کو یہ خیال ہوا تھا کہ یہ خواب شاید غلط ہے، ایک مرتبہ کا خواب ہے، خواب کچھ بھی پڑھتے رہتے، تو ان کے دل کے اندر یہ آیا تھا کہ شاید خواب غلط ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے میں پھر سویا، آنکھ لگی، اسی مقام پر میں نے اسی طریقے کا ہو بہو خواب پھر دیکھا، دوسری مرتبہ سونے کے بعد۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب پھر میں دوسری مرتبہ خواب میں دیکھا تو وہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا ہے یا شیطان کی طرف سے ہے یہ جاننا چاہا، تو میری زبان سے بے ساختہ نکلا یہ خواب من اللہ ام من الشیطان، یہ جو خواب ہے اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے؟ تو آواز آنے لگی بندے یہ میری طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد آواز بعد میں آئی، بڑا لطف و کرم ہوتے ہوئے بعد میں آواز آئی مد یمینک، تو اپنے سیدھے ہاتھ کو پھیلا دے، خواب میں ہو رہا سیدھے ہاتھ کو دراز کر لے۔ تو میں نے سیدھے ہاتھ کو دراز کر لیا، تو چونکہ میں شک میں پڑ گیا تھا
کہ یہ خواب حقیقت پر مبنی ہے، اس خواب پہ عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے، خواب ہے تو ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی گئی، پھر اس کے بعد میرے اطمینان قلبی کے لیے بیدار ہونے کے بعد بھی میرے کو یقین ہو جائے تو ہاتھ کو دراز کرنے کے لیے کہا گیا خواب میں ہاتھ جیسا ہی دراز کیا، فَإِذَا عَلَى كَفِّي مَكْتُوبٌ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَزَارَ الْبَيْتَ شَفَّعْتُهُ فِي 70 مِنْ أَهْلِ بَيْتِي۔ آواز آئی کہ اے تجسس میں پڑھنے والے بندے ہاتھ دراز کر لے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ہاتھ میں ایک چٹھی آئی۔ کیا آئی؟ یہ حضرت سفیان ثوری نقل کر رہے ہیں، امام بخاری جن کی حدیثیں لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ کہنے لگے میرے ہاتھ میں چٹھی آئی، وہ جو چٹھی آئی تو آنکھ کھل گئی، چٹھی آئی تو آنکھ کھل گئی، تو اس چٹھی میں لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا کہ جو بھی عرفات کے میدان میں کھڑا ہو گیا اور بیت اللہ نے کعبۃ اللہ کی زیارت کر لیا تو یہ کرنے پر نفلی طور پہ اگر کر لیا ہے تو یہ کرنے پر اس شخص کے مرتبے کا تو عالم بہت اونچا ہے، میں ایسے شخص کو اس کے خاندان والوں میں سے 70 لوگوں کی شفاعت کرنے والا بناؤں گا۔ کس شخص جو عرفات میں کھڑا ہو گیا، نفل میں کھڑا ہوا سا، نفل میں، نفلی حج میں، فرض میں نہیں، پھر کعبے کی زیارت کر لیا ہے نفلی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ تو بخشا ہی جائے گا لیکن اس کا اتنا مرتبہ بلند کروں گا کہ اس کے خاندان والوں میں سے 70 لوگوں کی وہ بروز محشر شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نفلی کام، نیکی، چھوٹی یا چھوٹا خیر، بڑا خیر، چھوٹی اچھائی، بڑی اچھائی، چھوٹی نیکی، بڑی نیکی، ایسا سمجھ کے ترک نہیں کرنا ہے، ترک نہیں کرنا ہے، یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے پیغام دیا کہ جو بھی نیکی کا کام بندہ کرتا ہے، جس کا میں نے صراحتاً حکم بھی نہیں دیا، نیکی کا کام ہے وہ کرتا ہے اپنی خوشی سے، تو میں اس کو ضرور اس کا صلہ ادا کرتا ہوں۔ تو لہذا آج کے اس پیغام کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، پھر یہ تصور پھر دوبارہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والے بن جائیں۔ بھئی فرض کی بہت بڑی اہمیت ہے، فرض پہلے کریں، فرض پہلے ادا کریں، فرض اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف سے مقررہ چیز ہے، فرض کا بہت بڑا درجہ ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر جہاں جہاں جیسا جیسا خیر کے کام کا موقع ملے سارے خیر کرتے جائیں، کیونکہ حدیث شریف میں آیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخش دے دیا، مغفرت ہو گئی، بلی کو پانی پلانے سے کسی عورت کی مغفرت ہو گئی۔ تو چھوٹے خیر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بخشش کا سامان کرتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو ہر قسم کا خیر کرنے والا، پھر ہر قسم کے خیر کو چاہنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔